Welcome to Minu Cartoon. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کو سکے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس ایک تھیلی ہوتی تھی جس میں وہ سکے جمع کرتا رہتا تھا۔ وہ ڈر کے مارے کہ کوئی اس کی تھیلی کو چرا نہ لے، وہ تھیلی ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ ایک دن اس کی تھیلی پوری طرح سکوں سے بھر چکی تھی۔ اب اس میں کوئی بھی سکہ ڈالنے کی بھی گنجائش باقی نہ بچی تھی۔ اب وہ اس تھیلی کی اور حفاظت کرنے لگا۔ ایک دن وہ ٹوٹے ہوئے پل کے اوپر سے جا رہا تھا۔ اس پل کے نیچے دریا بہتا تھا۔ اچانک اس بیچارے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اس دریا میں جا گرا۔ وہ بہت مشکل سے وہاں سے بچ کر نکلا، لیکن افسوس اس نے اپنا سکوں کا تھیلا کھو دیا۔ اس نے سکوں کی تھیلی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ آخر اس نے اعلان کروایا کہ جو اس کے سکوں کی تھیلی ڈھونڈ کر لا کر دے گا، وہ اسے 10 اشرفیاں انعام کے طور پر دے گا۔ آخر ایک دن اس کے پاس ایک کسان آیا۔ اس کے پاس وہی سکوں والی تھیلی تھی جو اس نوجوان نے پانی میں کھو دی تھی۔ نوجوان وہ تھیلی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کسان نے اس لڑکے کے ہاتھوں میں وہ تھیلی تھما دی، لیکن جب کسان نے اپنا حصہ مانگا تو نوجوان کے دل میں لالچ آ گئی اور اس نے کسان سے کہا، تم پہلے ہی اس سے اپنا انعام چرا چکے ہو۔ اس میں ایک انڈے کی شکل کا ایک موتی تھا جو کہ اب اس میں نہیں ہے۔ میں تمہیں عدالت میں لے کر جاؤں گا اور اپنا حساب پورا کروں گا۔ اس کسان نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، مگر لڑکے نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ آخرکار بہت بحث کے بعد وہ لڑکا اس کسان کو عدالت لے کر گیا۔ دونوں نے جج صاحب کو اپنا اپنا مسئلہ بیان کیا۔ جج صاحب نے دونوں کی بات کو غور سے سنا۔ آخر جج صاحب کا فیصلہ سننے کا وقت آ گیا۔ جج صاحب نے لوگوں کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں جس طرح یہ تھیلی سکوں سے بھری ہوئی ہے، کیا اس میں گنجائش ہے کہ اس میں ایک انڈے کے برابر جتنا موتی آ سکے؟ لوگوں نے کہا کہ اس میں تو ایک سکے کی بھی گنجائش نہیں لگتی، اس لیے یہ تھیلی بھی نوجوان کی نہیں ہے۔ لہٰذا قانون کے حساب سے جسے یہ تھیلی ملی ہے وہ اسی کی ہونی چاہیے۔ نوجوان نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ سکوں سے بھری ہوئی تھیلی کسان کو مل گئی۔ اس طرح لالچی لڑکے کو اپنی لالچ کی سزا مل گئی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔